سے کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے کہ کیسا انسان کو رشتہ اپنے مولا سے رکھنا ہے۔ تو مردوں کے قصے تو آپ سنتے رہتے ہیں، آئیے آج ایک بی بی کا قصہ سنیں، ایک مومنہ کا قصہ سنیں، ایک خاتون کا اپنے مولا سے والہانہ عقیدت کا منظر سنیں، اور یقینی طور پر وہ کون ہے؟ ہر آدمی آج کل زیارات کے لیے جاتا ہے، مشہد مقدس، ایران، قوم، کربلا، سامرا، نجف اور شام، بہرحال مکہ، مدینہ، سب زیارتوں کے لیے بھری پڑی ہیں جگہیں، آپ جاتے ہیں، زیارت کرتے ہیں۔ ایک مشہد کے قریب نیشاپور، اور نیشاپور میں ایک مقبرہ ہے جس کا نام ہے مقبرہ بی بی شتیتا۔ یہ کون خاتون ہے جانتے ہیں آپ؟ یہ وہ خاتون ہے کہ جب میرے ساتھ میں امام نے ایک نظام قائم کیا تھا اپنے وکلاء کا، اپنے نائبین کا، کہ چونکہ آپ تو یا مدینہ میں ہوتے ہیں یا مثلا بغداد میں اور بصرہ میں ہیں، لیکن پورے عالم اسلام میں آپ کے دین کی پکار ہے، اور اس کے لیے مسئلے مسائل اور حقوق شریعہ وغیرہ کے حوالے سے رابطے کا ایک سلسلہ میرے ساتھ میں امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام نے قائم فرمایا ہے۔ اس کو نیٹ ورکنگ جس کو ہم اور آپ کہتے ہیں، اس کا آغاز اگر صحیح معنوں میں دیکھیں گے تو وہ میرے ساتھ میں امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام نے قائم کیا کہ ہر جگہ، ہر علاقے اور خطے میں اپنے نمائندگان معین کیے۔ لہٰذا اسی حوالے سے نیشاپور سے ایک ان کا نمائندہ مولا کی خدمت کے لیے جا رہا ہے، تو اعلان عام ہو گیا کہ بھئی کسی کو کوئی سوال کرنا ہے، کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، کوئی وجوہات شریعہ دینی ہے، کوئی رقم دینا ہے، کوئی ہدیہ دینا ہے، کوئی تحفہ دینا ہے مولا کا، تو میں فلاں دن روانہ ہونے والا ہوں، اور ہر شخص اپنے اپنے حساب سے جو کرنا چاہتا ہے وہ دے دے، تاکہ میں جمع کر کے لے جا کے امام کی خدمت میں پیش کر دوں، آپ کے سوالات کے جوابات وہاں سے لے کے آ جاؤں۔ خیر، سب نے اپنی اپنی بساط کے مطابق تحفے، تحائف، قیمتی چیزیں لا کر کے دی کہ وقت کے امام کو میرا یہ تحفہ پہنچا دیجئے۔ لیکن اسی دوران ایک فہرست بنائی گئی، ایک انبار لگ گیا جواہرات کا، خمس کا، زکوٰۃ کا، خیرات کا، تحفہ، تحائف کا، کہ ہر شخص نے اپنے اپنے حساب سے لا کے دیا کہ میری طرف سے میرے مولا کو پہنچا دیجئے۔ تو ایک فہرست بنائی گئی کہ فلاں نے مثلا تاجر نے یہ دیا، فلاں نے حاکم نے یہ دیا، اور فلاں نے مثلا معلم نے یہ دیا، اور فلاں عالم نے یہ دیا، اور فلاں مومن نے یہ دیا۔ ایک لمبی فہرست بنی اور جمع کر لیا گیا مال۔ اسی میں دیکھا کہ ایک بوڑھی ضعیفہ خاتون آئی، اور آنے کے بعد ایک مرتبہ اس نے کہا کہ میں بھی اپنے امام کو کچھ دینا چاہتی ہوں۔ تو انہوں نے کہا کیا ہے؟ تو ایک چھوٹا سا پارچہ، چھوٹا سا رومال، تھوڑا سا کپڑا، ایک کپڑا، سادہ سا کپڑا، اور سمجھ لیجئے کہ 1 دینار 1 درہم، یہ 2 چیزیں اس نے لائی، اور کہا کہ یہ میرے مولا کو میری طرف سے ہدیہ کر دیجئے گا، دے دیجئے گا، یہ میرا واجب ہے، یعنی میرا خمس ہے۔ تو وہ بیچارے وکیل نے دیکھا کہ اب اتنے ساری چیزوں میں یہ چھوٹے سے کپڑے کی اور 1 درہم اور دینار کی کیا حیثیت ہے، لہٰذا انہوں نے کہا نہیں بی بی یہ رکھ لو آپ، اور میں بتا دوں گا آپ کی طرف سے، کوئی بات نہیں۔ تو ایک مرتبہ اس کو جلال آیا، اور جلال آ کے اس نے ایک جملہ کہا، آپ کون ہوتے ہو کہ میرا حق جو میرے اوپر میرے مولا کی طرف سے ہے اسے آپ معاف کر دو؟ یہ مولا کا ہے اور یہ آپ کو لے جانا پڑے گا۔ خیر اس نے کہا اچھا بی بی رکھ دو، وہ رکھ دیا گیا، جمع کر دیا گیا، اور سارا انبار اٹھا کر کے جب وہ پہنچے مولا کی خدمت میں تو پورا انبار لے کے امام کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ مولا یہ آپ کو نیشاپور کے مومنین نے بھیجا ہے، اور یہ اس کی فہرست ہے۔ تو امام سر جھکا کے بیٹھے ہیں، اور بالکل اطمینان سے بیٹھے رہے، سارا سنتے رہے، فلاں نے یہ اور فلاں نے یہ اور فلاں نے یہ، ایک لمبی فہرست بیان کی گئی۔ مولا سنتے رہے اور کوئی جواب نہیں دیا، اور جب فہرست ختم ہو گئی تو پھر مولا نے پوچھا اور؟ تو کہا نہیں مولا جو کچھ تھا
میں نے سب یہ فہرست میں نوٹ کیا تھا، یہ دفتر میں لکھا ہوا ہے، یہ سب میں نے پڑھ کے بھی سنا دیا، آپ کے سامنے بھی رکھا ہوا ہے، یہی سب کچھ تھا، اور جو کچھ تھا وہ سب اس نے دے دیا، اس میں کوئی شک کی گنجائش بھی نہیں۔ لیکن اس بڑھیا کا نام لینا بھول گیا، بس وہ رقم اور وہ پارچہ، وہ کپڑا بتانا بھول گیا۔ تو مولا نے پوچھا کہ نہیں اور کسی نے کچھ نہیں دیا؟ کہ نہیں مولا، جس نے جو کچھ دیا تھا سب یہی ہے۔ مطلب کوئی بوڑھی عورت بھی تمہارے پاس آئی تھی کچھ لے کر کے ہمارے لیے؟ اللہ اکبر! مولا کہاں دیکھتے ہیں؟ خلوص دیکھتے ہیں، اخلاص دیکھتے ہیں، حق دیکھتے ہیں۔ کون ہے جو مولا کو خلوص سے دے رہا ہے؟ کون ہے جو مطلب کے لیے دے رہا ہے؟ مطلب کے لیے دینا اور ہوتا ہے، خلوص سے دینا اور ہوتا ہے۔ خلوص کو مولا پسند کرتے ہیں۔ اللہ بھی خالص نیتوں کا طلبگار ہے۔ ہماری نماز، روزے، عبادات کا محتاج خدا بھی نہیں، میرا مولا بھی ہمارا محتاج نہیں ہے۔ لیکن بس کیا ہوا کہ پھر فوراً اس کو یاد آیا، جی مولا بالکل آپ نے صحیح فرمایا، ایک بوڑھی خاتون آئی تھی، ان کا نام تھا بی بی شتیتا، اور وہ ایک کپڑا لائی تھی، یہ والا کپڑا ان کا ہے، اور یہ درہم و دینار جو بھی تھا یہ ان کا ہے جو اس میں موجود ہے، بس میں بتانا بھول گیا۔ مولا نے کہا اٹھاؤ اور یہ میرے پاس لے کے آؤ۔ اللہ اکبر! ساری جواہرات، مال و زر کو میرے مولا نے نہ دیکھا نہ اسے منگایا، لیکن اس بی بی کا پارچہ میرے مولا نے منگایا، اسے پیار کیا، اسے اپنی آنکھوں سے لگایا، اپنے چہرے سے مس کیا، اور اس کا دینار لیا، اور لینے کے بعد اسے واپس کیا وکیل کو کہ یہ آپ لیجئے، اور اس مومنہ کو جا کر کے یہ پارچہ دیجیے گا کہ آپ کے مولا نے آپ کا پارچہ قبول کیا اور اپنے سے مس کر کے واپس دے رہے ہیں، اور جب آپ جائیں گے اس کے اتنے دن کے بعد اس مومنہ کا انتقال ہوگا، اسے بتا دیجیے گا، اور یہ بھی بتا دیجیے گا کہ یہ پارچہ اپنے کفن میں رکھنا، اور یہ تمہارا جو دینار ہے اسے تمہارا کفن اور دفن کا اہتمام کیا جائے، اسے واپس اسے دے دو کہ یہ امام کی طرف سے تمہیں تحفہ آیا ہے۔ اللہ اکبر! کیا شان ہے! میں کہوں ہاں، اگر لوگ کہتے ہیں کہ رسول کے لیے، کہ رسول جب اپنی چچی حضرت فاطمہ بنت اسد کے لیے قبر میں لیٹے، اپنا کرتا انہیں کفن کی جگہ دیا، میں کہوں اس مومنہ کو بھی مولا نے اپنے جسم سے مس کیا ہوا کپڑا اس کی قبر کے لیے، اس کے کفن کے لیے ہدیہ کیا۔ سوچئے اس مومنہ کا مقام کیا ہوگا، اس مومنہ کا مرتبہ کتنا بلند ہوگا کہ جس کے لیے، اور پھر یہ بھی جملہ فرمایا کہ اور اس سے کہیے گا کہ وقت کا امام خود آئے گا آپ کی نماز جنازہ کے لیے۔ اللہ اکبر! ہاں، صرف قبر میں نہیں، میرا مولا تو جنازے میں بھی آتا ہے، نماز جنازہ بھی پڑھا دیتا ہے۔ تو بہرحال ہمیں اپنا کردار اس مومنہ سے سیکھنا چاہیے۔ میں کہوں مردوں کو ایسی خواتین سے اپنے کردار کی اصلاح کرنی چاہیے، خواتین کو تو کرنی ہی ہے، لیکن یہ تو مردوں کے لیے بڑا سبق ہے، یہ تو مجھ جیسوں کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے کہ دیکھو تم کیا اپنے دل میں ولائے اہل بیت اور آل رسول رکھتے ہو۔ اس مومنہ سے پوچھو جس کے پاس کھانے کو رقم نہ ہو، پیسہ نہ ہو، مگر کیا ہے وہ مولا کا حق اپنی جیب میں نہیں رکھ سکتی، اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتی، اسے مولا تک پہنچانا ہے۔ بس مولا کے جو حقوق ہیں ہمارے اوپر وہ ہمیں ادا کرنا چاہیے۔ مولا تو اپنے حقوق کیا اس سے کہیں گنا بڑھ کر ہمیں عطا کرتے ہیں۔ بس یہ دوستی ائمہ سے ہر مومن کو، ہر جوان کو، ہر بچے کو، ہر بچی کو، ہر خاتون کو، ہر مرد کو، سب کو اختیار کرنی چاہیے۔ اسی میں دنیا بھی ہے، اسی میں آخرت بھی ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وعذاب القبر وعذاب الحشر واحشرنا مع محمد وآلہ الابرار بحق محمد وآلہ الابرار وصلی اللہ علی محمد وآلہ الابرار۔